إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ رفع الیدین کے مسئلے کی وضاحت کرنی ہے۔ مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے اپنے بعض دوستوں کے آگے ایک شکوہ رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے بعض ہمارے دوست جنہوں نے خود تحقیق کی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے حق کو قبول کیا، جب ان کے کسی بھی عمل کو دیکھتا ہوں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ مکمل سنت کا اہتمام، اپنے بھائی کے ساتھ پاؤں ملائیں گے تو پورا پاؤں ملائیں گے، ایڑی بھی ملی ہوئی ہے، انگلیاں بھی ملی ہوئی ہیں، کندھے بھی ملے ہوئے ہیں۔ رفع الیدین کریں گے تو مکمل رفع الیدین کریں گے، یا کاندھے کے برابر یا کانوں کے برابر، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، مکمل سنت کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے وہ دوست جن کو حق وراثت میں ملا ہے، خود تحقیق نہیں کی، وراثت کے اندر حق بات ملی ہے، ان میں عملی حوالے سے بڑی سستی نظر آتی ہے۔ پاؤں پورا نہیں ملائیں گے، ایڑی کا ایک حصہ اپنے بھائی کے حصے کے ساتھ ملا لیا، یا خالی انگلی کا ایک کنارہ ملا لیا، اہتمام نہیں ہے۔ رفع الیدین کریں گے تو بس ایسے تھوڑا سا ہاتھ کو اٹھائیں گے۔ سنت کا اہتمام لازمی ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ جو تساہل ہے اگر مردوں میں ہے تو خواتین کے اندر بھی یہ تساہل ہو سکتا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ مکمل اہتمام کرے، اللہ تعالی ہمارے عمل کو قبول کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے ایک مشہور حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے
تو رفع الیدین کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ۔ اسی طرح جس وقت نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، اسی طرح دوسری رکعت کے بعد جب کھڑے ہوتے تو بھی نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ اور مختلف صحابہ کرام کے ذریعے کئی ایک طرق سے تقریباً حدیث کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث جس کے بعض الفاظ میں نے آپ کو سنا دیے ہیں، اسی مفہوم کے ساتھ بہت ساری تعداد میں صحابہ کرام ہیں، ان سے یہ روایت مروی ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، حوالے یاد رکھا کریں، مسند احمد میں، مسند شافعی میں، موطا امام مالک میں، مسند حمیدی کے اندر اور کئی ایک کتابوں کے اندر یہ احادیث موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور یہ احادیث تواتر کے درجے پر ہیں۔ تواتر، یہ تواتر کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، بعض احباب تواتر کو اہمیت تو دیتے ہیں، ان کے نزدیک خبر واحد حجت نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث متواتر ہے۔ بہت بڑی تعداد میں طرق میں روات سے یہ حدیث مروی ہے، تواتر ہے، تواتر۔ اور یہ تواتر کا لفظ خالی میں نہیں استعمال کر رہا، کیونکہ اس تواتر کے لفظ کو ان حضرات نے بھی استعمال کیا ہے جن کو اس رفع الیدین کے ساتھ اختلاف ہے۔ میں بات کو کلیئر کروں گا انشاءاللہ۔ احناف کے چوٹی کے امام اور عظیم محدث، عظیم شیخ الحدیث گزرے ہیں، مولانا علامہ انور شاہ کشمیری۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، اور دیوبند مسلک کے نزدیک سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ہو، جو ایشیا کی سب سے بڑی درسگاہ ہے اور جس کے نام پر مسلک کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اسی دارالعلوم دیوبند کے یہ شیخ الحدیث تھے۔ وہ فرماتے ہیں ان الرفع متواتر، ان الرفع متواتر، کہ وہ احادیث جس میں رفع الیدین کا ذکر ہے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، 2 رکعات کے بعد، یہ حدیث متواتر ہے اسناداً و عملاً۔ کیا کہا؟ اسناداً و عملاً، سند کے لحاظ سے بھی یہ حدیث متواتر ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وعملاً،
عمل کے لحاظ سے بھی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ انور شاہ کشمیری، شیخ الحدیث، وعملاً صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر دور میں اس عمل پر، اس سنت پر عمل کرنے والے بھی اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ اس عمل کو بھی ہم تواتر کہتے ہیں۔ نہ اسناد کا انکار ہے، نہ عمل کا انکار ہے۔ ولا یشک فیہ، ولا یشک فیہ، یہ کشمیری صاحب کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ولا یشک فیہ فرماتے ہیں یہ ایک ایسی سنت ہے، رفع الیدین ایک ایسی سنت ہے جس میں رئی کے دانے کے برابر شک نہیں کیا جا سکتا۔ آگے سنیے کیا کہتے ہیں، وَلَمْ يُنْسَخْ وَلَا حَرْفٌ مِّنْهُ، کہتے ہیں کہ میں پوری تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا والوں میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ رفع الیدین کی جو حدیثیں ہیں ان کا ایک حرف بھی ایسا نہیں جس کو شریعت نے منسوخ کیا ہو۔ بتاؤ، ایک اور علمی شخصیت کا حوالہ دیتا ہوں۔ بر صغیر پاک و ہند میں، جس میں یہ پاکستان بھی ہے، ہمارے اداروں کے اندر بھی جو نسائی شریف پڑھائی جاتی ہے اور جو ایک جلد میں ہے بڑی، اس پہ ایک حاشیہ ہے سلفیہ کا، ایک حاشیہ ہے حنفیہ کا، عربی میں۔ جو حنفی حاشیہ ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کے احناف کے چوٹی کے عالم گزرے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بے پناہ اس بندے کے پاس علم تھا، علامہ سندھی حنفی رحمہ اللہ، بے پناہ علم کا خزانہ تھا۔ آج ہمارے ہاں بھی سنن نسائی کی یہ شرح موجود ہے، نسائی کے حاشیے پر یہ علمی شخصیت، احناف کے سرخیل علم کا خلاصہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں مالک ابن الحویرث وویل ابن حجر ممن صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمرہ، لوگوں نبی علیہ السلام کی نبوت والی زندگی کے آخری دور میں، یاد رکھنا، نبی علیہ السلام کی نبوت والی آخری زندگی کے ادوار میں جن لوگوں نے، جن خوش نصیبوں نے اسلام قبول کیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھیں، ان میں سے ایک مالک بن حویرث ہیں رضی اللہ عنہ، اور دوسرے وائل بن حجر ہیں رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں یہ وہ دو خوش نصیب صحابہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے آخری دور میں اسلام قبول کیا، اور اس دور میں نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھیں، آخر عمر ہی، نبی علیہ السلام کی آخری عمر میں۔ فَرِوَایَتُهُمُ الرَّفْعُ، کہتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کا جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری دور میں اسلام قبول کیا اور نبی علیہ السلام سے رفع الیدین والی حدیثیں بیان کرتے ہیں، ان صحابہ کا
بیان کرنا دلیل ہے، دلیل علی بقاہی، کیا کہتے ہیں؟ دلیل علی بقاہی، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا، رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا۔ آگے کیا کہا؟ وَبُطْلَانِ دعویٰ نسخہ، کیا کہا؟ وَبُطْلَانِ دعویٰ نسخہ، جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ شروع میں رفع الیدین تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، ان کے اس دعویٰ کے مردود ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ پیغمبر کے آخری دور میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام اور صحابہ رفع الیدین کرتے تھے۔ افسوس ہوتا ہے، یہ ان کے گھر کے حوالے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب دیکھا کہ معاملہ نہیں بن پاتا تو پھر ان صحابہ کرام جو آخری دور میں اسلام قبول کرتے ہیں ان کی ذاتیات کے اوپر آ جاتے ہیں، کون جنگلی تھا، کون بدو تھا، کیا یہ تھا؟ استغفر اللہ۔ آپ کو پتہ ہے، جاؤ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ یہ مالک بن حویرث کون ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 9 ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں، 9 ہجری میں۔ عام انسان نہیں تھے، ایک بہت بڑے تاجر تھے، دنیا ان کے پیچھے کھڑی تھی، مالک بن حویرث جہاں جائے گا ہم بھی وہاں جائیں گے۔ مکمل آئے تحقیق کرتے ہیں، ایک ایک سوال نبی علیہ السلام سے کرتے ہیں، ایسا نہیں اسلام قبول کیا، تحقیق کے ساتھ معلومات کے بعد اسلام قبول کیا مالک بن حویرث نے رضی اللہ عنہ۔ نو ہجری کے اندر جب وہ وطن گئے، لوگوں کو جہاں اور باتیں بتائیں، ساتھ یہ بھی بتایا کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو میں نے دیکھا نماز پڑھتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، جہاں اور باتیں بتائی رفع الیدین کا بھی ذکر کیا۔ 9 ہجری کی بات، ان کے اسلام لانے پر ان کے پاس 100 زر خرید غلام تھے، 100 ملازم نہیں تھے، زر خرید غلام۔ اس دور میں بھی زر خرید غلام لاکھوں روپے کا ہوتا تھا، زر خریدا ہوا، یہ کوئی عام آدمی تھا، 100 غلام تھے، 100 غلام۔ ایک سال ان کو پتہ چل گیا کہ حج فرض ہو گیا، نبی علیہ السلام نے حج کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے بھی ترتیب بنائی اور اپنے 100 کے 100 غلاموں کو کہا میں چاہتا ہوں تم سب کو حج کراؤں۔ یہ کوئی عام آدمی تھے، 100 غلاموں سے کہا تم نے میرے ساتھ حج کرنا ہے۔ 100 زر خرید غلاموں کو لے کر مکہ پہنچے، حج کے ارکان ادا کرتے کرتے عرفات کی وادی میں پہنچ گئے۔ عرفات کی وادی، سبحان اللہ۔ جب عرفات کی وادی میں پہنچتے ہیں، مالک بن حویرث سب کو رضی اللہ اپنے غلاموں سے کہتے ہیں لین بنا کر قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ۔ سارے غلام 100 کے 100 عرفات کی وادی میں لین میں قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مالک بن حویرث نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اے اللہ یہ میرے غلام ہیں، میں نے ان کو خرید کیا ہے، میں نے قیمتیں ادا کی ہیں،
اے اللہ ان کو لے کر آج میں اس وادی میں آ گیا ہوں، اے اللہ تیری رضا کے لیے میں ان سب کو آزاد کرتا ہوں۔ میں ان سب کو آزاد کرتا ہوں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میں بھی تیرا غلام ہوں، تو بھی اپنے غلام کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا۔ ایسی ہستے کے بارے کہتے ہو؟ 9 ہجری میں صحابہ کرام کو رفع الدین کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ وائل بن حجر کی بات کرتے ہو؟ وہ جنگلی تھا، بدو تھا، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ میں آج بتاتا ہوں کہ وائل بن حجر کیا تھے رضی اللہ عنہ۔ یمن کا آخری کنارہ حضرموت وہاں کے شہزادے تھے، اور اس وقت کے اعتبار سے حضرموت سے مدینہ آنے میں 6 مہینے لگتے تھے۔ نو ہجری میں یہ شخص وہاں وطن سے روانہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہوں، اسلام کے بارے میں معلومات لیتا ہوں، سچا دین ہے تو قبول کرتے ہیں۔ امام ابن حبان نے لکھا ہے، کتاب الثقات اٹھا کر دیکھ لیں، فرماتے ہیں کہ ابھی وائل بن حجر ابھی مدینہ پہنچنے میں 3 دن باقی تھے۔ 3 دن کی مسافت پر تھے، اللہ نے جبریل کو محمد مصطفیٰ کے پاس بھیجے۔ اے میرے پیغمبر، وائل بن حجر آ رہا ہے، وائل بن حجر آ رہا ہے۔ یہ عام شخصیت ہے، اللہ جبریل کے ذریعے اپنے پیغمبر کو وائل بن حجر کے آنے کی اطلاع دے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فوراً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ معاویہ، ایک عظیم مہمان آ رہا ہے، جس مہمان کی اطلاع مجھے رب نے دی ہے۔ وہ مہمان جب تک مدینہ میں رہے، معاویہ اس کا میزبان تو ہوگا۔ تین دن کے بعد وائل بن حجر آ گیا، نبی علیہ السلام سے پوری معلومات لی، اسلام قبول کر لیا 9 ہجری میں۔ پھر ان کو جلدی تھی کہ اتنا سچا دین، اتنا کھرا دین، میری قوم محروم ہے، بدنصیبی ہوگی۔ نبی علیہ السلام سے اجازت لی اور کہا کہ میں واپس قوم کے پاس جاتا ہوں، اور پھر چلا گیا۔ پھر اگلے سال آیا، یہ کیا ہے؟ 10 ہجری۔ تو آپ کو پتا ہے 11 ہجری کے شروع میں نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اگلے سال آیا 10 ہجری میں، ابو داؤد اٹھاؤ، وائل بن حجر کہتے ہیں جب اگلے سال میں آیا مدینے میں تو سخت سردی کا موسم تھا، اور میں نے دیکھا صحابہ کرام نے موٹی موٹی شالیں پہنی ہوئی، لیکن جب رکوع میں جاتے اپنی شالوں سے ہاتھوں کو نکال کر رفع الدین کیا کرتے تھے۔ یہ کب منسوخ ہوا؟ ہمیں کوئی بتایا تو صحیح۔ 10 ہجری تک صحابہ بتا رہے ہیں، 3-4 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، بتائیں تو صحیح یہ کب منسوخ ہوا؟ منسوخ کا لفظ تو یاد کر لیا قوم نے، آج میں آپ کو بتاؤں گا، 2-4 منٹ اوپر لے لوں گا انشاءاللہ۔
جب کوئی مسئلہ، جب کوئی حدیث، جب کوئی عمل منسوخ ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، نمبر ایک، نبی علیہ السلام اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنی حدیث کے ذریعے وضاحت کر دیتے ہیں کہ پہلے مسئلہ یہ تھا، اب یہ ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ وتزہد الدنیا۔ اور لوگو، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب کہہ رہا ہوں کہ جایا کرو۔ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، مت جایا کرو، اب میں حکم دے رہا ہوں کہ جایا کرو۔ آخرت کا احساس ہوگا، دنیا کی بے رغبتی سامنے آئے گی۔ اب یہ پتہ چلا نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان کے ذریعے صراحت کر دی کہ پہلے تو یہ عمل تھا، اب یہ نہیں۔ آؤ ہمیں بھی تو کوئی ایک حدیث بتاؤ، کوئی ایک حدیث بتاؤ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کسی اور حدیث کی کتاب میں کوئی ایک حدیث تو بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کیا کرو، اب میں ہی منع کر رہا ہوں، آج کے بعد نہ کیا کرو، کوئی ایک حدیث بتاؤ۔ انتظار ہے، ایک حدیث بتاؤ، ایک حدیث۔ تاکہ پتہ چلے۔ یا جب کوئی عمل منسوخ ہوتا ہے تو اس کی صراحت صحابی اپنے الفاظ کے ذریعے بیان کر دیتا ہے۔ صحابی مثلا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو عمل تھے پہلے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ ایک کیا ہے؟ آگ کی پکی ہوئی چیز کھاتے تو آپ وضو کیا کرتے تھے، یہ عمل بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ آگ کی پکی ہوئی چیز کا کھانا اور وضو کرنا، آگ سے جو چیز پکتی ہے تیار ہوتی ہے، چاہے وہ روٹی ہو، سالن ہو، کوئی چیز ہو، نبی علیہ السلام وضو کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ اب پہلا عمل کون سا ہے، بعد کا کون سا ہے؟ اب نسائی اٹھائیں، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان آخر الامرین ترک الوضوء مما مست النار۔ وہ عمل نبی علیہ السلام کا پہلے تھا، آپ وضو کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے آخری دور کا عمل یہ ہے کہ آپ وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ اب صحابی نے صراحت کر دی، مجھے صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کے ذریعے بتاؤ، کسی ایک صحابی کے ذریعے بتاؤ جو صحابی یہ کہے کہ شروع میں عمل یہی تھا، رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کرنا، اس کے بعد رکوع کا رفع دین ختم ہو گیا۔ کوئی ایک صحابی بتائے۔ اور یہ بات بھی سن لیں، کبھی بھی کسی مسئلے میں ضعیف حدیث اگر کوئی مسئلہ ضعیف حدیث میں ہے تو وہ ضعیف حدیث والا مسئلہ، ضعیف حدیث صحیح حدیث کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ ضعیف حدیث صحیح حدیث کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ میں نے آپ کو انہی کی اکابرین کا حوالہ دیا اور واضح کر دی بات کہ یہ منسوخ نہیں ہے، یہ عمل متواتر ہے، یہ سنت ہے، اس کو سمجھو، اس کو عمل کرو۔ یہ نماز کی زینت ہے، نماز کی زینت ہے۔ بلکہ آپ خالی اپنے گھر کی مرکزی کتاب ہدایہ کو پڑھ لیتے، آپ کو پتہ چل جاتا کہ صاحب ہدایہ نے یہاں تک کہا ہے کہ رکوع کے اندر جاتے ہوئے رفع دین والی جو حدیث ہے 50 صحابہ کرام اس حدیث کے راوی ہیں۔
اور انہوں نے لکھا ہے رفع دین نہ کرنے والی حدیث جو ہے برا بن عازب سے، وہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث کے ذریعے ان 50 صحابہ سے روایت حدیث کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے گھر کا جائزہ آپ لے لیں اور ہر دھرمی کو چھوڑ دیں، تعصب اور تقلید کی عینک کو اتار کر جب آپ مطالعہ کریں گے حق واضح ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔